جو کہ کرونا کے شروع ہونے سے لے کر اب تک بہت ساری غلط فہمیوں کو اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے درست کرتے رہے ہیں اور ہمیں سچائی سے آگاہ بھی کرتے رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مجھے معلوم ہے کہ آپ کا اسکیجول بزی ہے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ایک بڑا اہم سوال جو پوری دنیا ابھی سوچنے پہ مجبور ہے وہ یہ کہ لاک ڈاؤن یا نو لاک ڈاؤن, اور لاک ڈاؤن کس حد تک. پاکستان کا لاک ڈاؤن اسٹرکٹ لاک ڈاؤن سے سافٹ لاک ڈاؤن کی طرف آیا اور اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ گیا ہے, اور لوگوں کا ری ایکشن بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے. ڈاکٹر صاحب, لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے آپ کی نظر میں ہم تیار ہیں؟ کیا لاک ڈاؤن کا پرپز پاکستان میں سرو ہوا؟ جی, تھینک یو ویری مچ آپ کے انویٹیشن کا. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ لاک ڈاؤن ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جو ملک یوز کرتے ہیں اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے, اور میری بہت ہمدردی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ. ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ, اور ہمیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک آسان کوسچن نہیں ہے ان کے لیے. ان کو بہت ساری پرائرٹیز کو بیلنس کرنا ہے. لیکن بیسٹ ٹائم لاک ڈاؤن کا ہوتا ہے بہت شروع میں, جب آپ کنٹینمنٹ کرتے ہیں اس ڈیزیز کی, جب آپ کے 10, 20, 40 مریض ہوں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کریں تاکہ ایک تو وہ بیماری پھیلے نہ, اور دوسرا ان 2-3 ہفتوں میں آپ نے ایک پروجیکٹ ہوتا ہے آپ کے مائنڈ پہ, آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں ٹیسٹ آ جائیں, آپ ہزاروں لاکھوں بلکہ اس سے بھی زیادہ ملینز تک آپ کے پاس PPE موجود ہو, جو گاؤنز ہیں, گلوز ہیں, فیس شیلڈز ہیں, اور آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں رضاکار ٹرین ہو جائیں کہ جو کانٹیکٹ ٹریسنگ کر سکیں. جب آپ یہ 3 چیزیں, اور اس کے علاوہ بھی تفصیل موجود ہے, لیکن اگر آپ یہ 3 چیزیں کر لیں تو پھر آپ 2 یا 3 ہفتے کے بعد جب لاک ڈاؤن کھولتے ہیں تو آپ پوری اپنی عوام کو ان فیسلٹیز کے ساتھ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, ساتھ آپ ان کو ٹریس کر سکتے ہیں اور ساتھ آئسولیٹ کر سکتے ہیں. ساؤتھ کوریا نے بالکل یہی کیا تھا. اگر آپ غور کیجئے تو ساؤتھ کوریا نے کوئی ایسے بڑے لاک ڈاؤنز نہیں کیے, سنگاپور نے اس طرح کے لاک ڈاؤنز نہیں کیے, لیکن انہوں نے اس کیپیسٹی کو بلڈ کیا جو کہ شاید ابھی تک ہم نہیں کر پائے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی حیران کن بات ہے وہ یہ کہ کرونا وائرس آتا ہے, پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے, مغرب کے اندر وہ بہت بڑی تعداد کے اندر اموات کا باعث بنتا ہے, اور یہاں ساؤتھ ایشیا کے اندر اس لیول کے اوپر اموات نہیں واقع ہوتی ہیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ مختلف ہم لوگوں کو ری ایکشن نظر آ رہا ہے, ایسا کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی, اس کے بارے میں ابھی ہم بہت کچھ جان گئے ہیں اس وائرس کے بارے میں پچھلے 100 دن میں, لیکن ہم بہت کچھ ابھی نہیں بھی جانتے. اب یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کے بارے میں ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. ملٹیپل اس کی تھیوریز ہیں, ڈپینڈنگ اپان ویدر یو آر این آپٹمسٹ اور یو آر اے پیسمسٹ اور ریئلسٹ. تو اف یو آر این آپٹمسٹ تو کچھ تھیوریز ایسی ہیں, کچھ ایسی سیل, ایک بہت بڑا جرنل ہے جس میں ابھی میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا اس کا آرٹیکل, کہ انہوں نے جب اس کا تجزیہ کیا تو 40 سے 60% تک لوگوں میں ان کو کراس امیونٹی ملی, جس کا مطلب ہے کہ 6 اور 7 پہلے بھی کرونا وائرس آ چکے ہیں, یہ پہلا کرونا وائرس نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ سیزنلی ہر سال سردیوں میں جو کھانسی, نزلہ, زکام ہوتا ہے وہ کسی پرانے کرونا وائرس کی وجہ سے ہو, اور اس کی کچھ قوت مدافعت ایسی ہے جو اس کے خلاف بھی ہمیں ہیلپ کرے. یہ ایک تھیوری ہے, اس کا کیا رزلٹ ہوگا ہمیں ابھی نہیں پتا. گرم موسم کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص تک جاتا ہے, اور ہیومن بینگز میں ٹیمپریچر 98.6 رہتا ہے سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی. تو وائرس میجورٹی جو ہے اس کی سپریڈ وہ انوائرمنٹ سے نہیں ہے, میجورٹی سپریڈ پرسن ہے. اس لیے میرا خیال ہے گرمیوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے ملکوں میں جہاں بہت گرمی تھی یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا رہا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, شروعات میں تو کرونا وائرس کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ ڈائریکٹلی آپ کے سانس کے نظام کو یعنی ریسپریٹری سسٹم کو جا کر امپیکٹ کرتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر کچھ کیسز میں میننجائٹس اور انسیفلائٹس بھی دیکھا گیا. اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ کرونا وائرس صرف ریسپریٹری سسٹم کو نہیں بلکہ مختلف انسانی جسم کے اعضاء کو افیکٹ کرتا ہے. آپ ہمیں انلائٹن کر سکتے ہیں کہ آخر کرونا وائرس انسانی جسم کو کس طریقے سے امپیکٹ کرتا ہے؟ جی, بہت اچھا کوشچن ہے. مجھے اب 100 سے 200 مریض ہم نے دیکھ لیے اپنے ہاسپٹل میں. ہمارا اپنا ڈیٹا یہ کہتا ہے, جو کہ corroborated ہے with the larger studies, کہ about 85% of the patients, 85% لوگوں کو ریسپیٹوری سمٹمز اور بخار ہوتا ہے. تو ابھی بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ سب سے زیادہ کامن اس کی علامتیں وہی ہیں کہ جو سانس کی تکلیف, کھانسی, چھاتی میں درد, بخار, نکاہت, جسم میں درد. بہت چھوٹے پرسنٹیج میں
یہ وائرس ہمیں اس کا ہمیشہ سے اندازہ تھا کہ جسم کے ہر حصے کو متاثر کرے گا. یہ بلڈ کلاٹس انکریز کرتا ہے جس وجہ سے کئی لوگوں کو فالج کے حملے ہوتے ہیں, دل کے اٹیکس ہوتے ہیں, میننجائٹس ہوتا ہے, اسکن کے اوپر ریشز ہوتے ہیں, بچوں میں کچھ پرابلم اب ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ وہ سب ریئر کیسز ہیں, وہ آپ کے نارمل کیسز نہیں ہیں. نارملی ایسا نہیں ہوتا. نارملی میجورٹی لوگ ابھی بھی اپنی کھانسی, نزلے, زکام اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ آتے ہیں, اور لوگوں کو ان ریئر چیزوں کو کانٹیکسٹ میں رکھنا چاہیے. ان کو اتنا اپنے دماغ پہ حاوی نہ کر لیں کہ ہر ریئر چیز ہمیں لگے کہ یہ کرونا وائرس ہے. انٹرسٹنگ, رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ذرا احتیاطی تدابیر کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ شروعات میں کچھ اور احتیاطی تدابیر بتائی گئی تھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے, اب ذرا زیادہ اسٹرکٹ احتیاطی تدابیر کی بات کی جا رہی ہے. پہلے کہا گیا تھا ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے, اب کہا جاتا ہے کہ ہر شخص ماسک پہنے. ایسے میں جب پوری دنیا لاک ڈاؤن کھلنے کی طرف آ رہی ہے, پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن سمارٹ ہو گیا ہے, احتیاطی تدابیر ہمیں اپنانی کیا چاہیے؟ جی دیکھیے, میں نے اپنی آدھی زندگی پاکستان میں گزاری ہے. میں بھی جنوری میں پاکستان میں تھا. میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں کے حقائق کیا ہیں اور فزیکل ڈسٹینسنگ کتنی مشکل ہے جب آپ ایک تھکلی پاپولیٹڈ ایریا میں ہوتے ہیں. میرے خیال میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیے اور آپ ایک اپنا ماسک پہنیے. جب ماسک پہنے تو کوشش کریں کہ اس کو بار بار باہر سے ہاتھ مت لگائیں, کیونکہ اس کی باہر کی سرفیس کافی کنٹامینیٹڈ ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیے. یہ بہت مشکل ہے ہمارے کلچر میں, لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر کورونا وائرس خدا نہ خواستہ کسی کو ہوا تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ وہ آپ کو کسی گتے کے ڈبے سے یا کھانے سے یا گروسریز سے یا ATM سے یا پیٹرول پمپ سے نہیں ہوگا, وہ آپ کو کسی انسان سے ہوگا. جو ویڈیوز اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں, بازار ہمارے بھرے ہوئے ہیں, کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے, دیٹ از دا ریسیپی فار کورونا وائرس. جب آپ انسانوں کے بہت قریب ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی شخص کھانسی کرے, زکام کرے, کیونکہ جب بھی کوئی شخص کھانسی کرتا ہے بغیر ماسک کے تو 3000 چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہوا میں محلول ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے. اور اگر آپ چھینک لیتے ہیں تو ایسے 40,000 چھوٹے چھوٹے قطرے ہوا میں کچھ دیر کے لیے محلول ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے وہ طریقہ جس سے وائرس ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہر ایک نے ماسک پہنا ہوگا تو وہ کھانسی, وہ چھینک میرے انوائرمنٹ کو, میرے گرد و نواح کو اس طرح سے کنٹامینیٹ نہیں کرے گی. تو ایکچولی میرے ماسک کا فائدہ آپ کو ہے اور آپ کے ماسک کا فائدہ مجھے ہے. اس طرح سے ہم اس سوسائٹی کو چلا سکتے ہیں جو کہ ہماری بہت مشکل صورتحال ہے. دیکھیں, ہم ایک پرپیچول لمبے لاک ڈاؤن کے ساتھ گزارا نہیں کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہمارے صرف معاشی مسائل نہیں ہوں گے, ہمارا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر فہیم, ایک عام آدمی, ہر آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ ہمیں کب تک کرونا وائرس کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا, کب آئے گی ویکسین, کب آئے گا اس کا علاج؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. جو ہم سمجھتے ہیں سارز آج سے 17 سال پہلے آیا تھا, تیزی سے پھیل رہا تھا, پھر ایک دم کسی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ وائرس خود بخود کیسے ختم ہو گیا. تو دیر از آلویز اے پاسبلٹی کہ یہ خود بخود سلو ڈاؤن ہو جائے, ختم ہو جائے, لیکن اس کی پاسبلٹی بہت بہت چھوٹی ہے. اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ لائکلی کیا ہے, کیا بہت زیادہ جس کا امکان کیا ہے, امکان یہ ہے کہ اگلے سال یا 2 سال تک یہ وائرس دنیا کے مختلف خطوں میں کبھی ایک جگہ زیادہ ہوگا, کبھی دوسری جگہ زیادہ ہوگا. اور مجھے فکر یہ ہے کہ لیٹن امریکہ, ساؤتھ امریکہ, افریقہ اور ایشیا سب کانٹیننٹ, یہ 3 وہ ایریاز ہیں جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ آگ ابھی اور بھڑکے گی, ابھی بڑھے گا یہ وہاں. اور پھر سردیوں کا موسم آئے گا, ریگولر فلو آئے گا, اس کے ساتھ یہ بلینڈ ہوگا, مشکل ہو جائے گا اس کو دوبارہ سے ڈیل کرنا. پھر اکانومی پہ پریشرز آئیں گے, لوگوں کی ہمت کم ہو جائے گی, لوگ کسی سٹیج پہ دل برداشتہ ہو کے ہمت چھوڑ دیں گے. پھر یہ وائرس کی ویوز آئیں گی اور پھر کسی سٹیج پہ انشاءاللہ ویکسین آئے گی. لیکن ویکسین بھی میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس کو لائٹ سوئچ کی طرح نہ سمجھیں کہ ایک دن ویکسین آئے گی اور اگلے ہفتے ساری دنیا کو ویکسینیشن مل جائے گی. وہ ویکسین 2-3 طرح کی ہوگی, مختلف ملکوں سے آئے گی, اس کے اندر دوبارہ پرائرٹی کے ایشوز ہوں گے. آج ہم سب کو ٹیسٹس نہیں دے پا رہے, تو کیا آپ کو یہ سمجھ لگتا ہے کہ ہم سب کو ویکسین دے پائیں گے؟ تو ہماری سوچ آج 6 مہینے 1 سال آگے ہونی چاہیے. ملکی طور پہ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ سردیوں میں ہم کیا کریں گے جب اور طرح کے وائرل انفیکشنز آئیں گے, کیونکہ اگر ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں ٹیسٹس نہ ہوئے تو ہمارے لوگوں میں بہت خوف پھیلے گا.
اور ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ ویکسین آئے گی تو کیا ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر ہے کہ ہم سب کو ویکسینیٹ کر سکیں جلدی سے. ویری ویلڈ پوائنٹ ایکچولی ڈاکٹر صاحب، یو رائٹلی پوائنٹڈ کہ ہم تو یہاں ابھی پورے لوگوں کو ٹیسٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. ٹیسٹ اور لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور کچھ لوگ خود بھی ٹیسٹ نہیں کرا رہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ٹیسٹ کروا ہی لیتا ہے اور اس کا ٹیسٹ رزلٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو وہ کیا احتیاطی تدابیر لے؟ کب ہسپتال جائے، کب گھر پر رہے؟ اگر تو کسی کا کرونا وائرس ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو بیسٹ یہ بات ہے کہ آپ گھر رہیے اور آپ اپنے آپ کو الگ کر لیجئے اپنے باقی فیملی ممبر سے. اگر ایک چھوٹے کمرے میں رہیے، اپنا کوشش کریں باتھ روم الگ رکھیں، اپنے کپڑے، اپنا تولیہ، اپنے برتن الگ کر لیجئے 2 ہفتے کے لیے. مجھے اندازہ ہے بہت گھروں میں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، بہت زیادہ افراد رہتے ہیں. جو بھی آپ کر سکیں، اگر آپ کے پاس زیادہ جگہ نہیں ہے تو ایک کمرے میں ایک موٹا سا پردہ لگا لیجئے، اس پردے کے پیچھے آپ رہیے. یہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن یہ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے. اور 14 دن کے بعد جب آپ کے سمٹمز 3 دن تک ختم ہو جاتے ہیں اور 3 دن تک آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہے تو پھر آپ دوبارہ لوگوں میں مل جل سکتے ہیں. آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. 100 میں سے 90 لوگ اگر یہ کریں گے تو وہ خدا کے فضل سے ٹھیک رہیں گے. ہمارا ڈیٹا ابھی تک یہ کہتا ہے ان کو ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو کب ہسپتال جانا ہے؟ اگر آپ کو سانس لینا بہت مشکل ہو جائے، اگر آپ کا بخار نہ ہی ٹوٹ رہا اور آپ کو جسم میں دردیں اتنی ہیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، آپ کی نقاہت ہو رہی ہے، آپ کا بلڈ پریشر نیچے جا رہا ہے اور آپ کو سانس نہیں آ رہا، پھر آپ کو 100 میں سے 10 لوگوں کو ہسپتال جانا پڑے گا. اور ان کی پھر مزید اپنی ایک تفصیل ہے کہ ان کے کیا آڈز ہیں اور کیسے ان کا آؤٹ کم کیا ہوگا. رائٹ ڈاکٹر فہیم یونس صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابھی بریک کی طرف